مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو تمام یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ نیت کر لیں کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں اور اصلاح کریں گے۔ محض سننے پر، بولنے پر نہ بولنے والا اکتفا کرے نہ سننے والا، بولنے والا صرف بولنے پر اکتفا کرے تو اس سے بدتر بھی کوئی نہیں، اور سننے والا صرف سننے پر اکتفا کرے تو اس سے بھی برا کوئی نہیں۔ آج ہم سب لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ بالخصوص علماء کا یہ ہے کہ ہم لوگ بولتے ہیں اور عوام کا یہ ہے کہ وہ سنتے ہیں، یعنی امت پوری کے پوری جو دو طبقوں میں ہے، ایک علماء کا طبقہ اور ایک عوام کا طبقہ۔ تو ان میں علماء بولنے پر اکتفا کرتے ہیں اور عوام سننے پر اکتفا کرتے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اس وقت ہم سب کے سب لوگ عمل سے محروم اور نفسانی خواہشات، من مانی اور بے تکی باتوں کے اندر مبتلا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ سب سے پہلے ہم لوگ یہ نیت کریں کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اور اصلاح کریں گے، اس لیے کہ نیت پر بہت بڑا دار و مدار ہے۔ انما الاعمال بالنیات حدیث پاک مشہور ہے۔ ہم سب کی نیت اگر یہ ہے کہ ہم سنیں گے اور سننے کے ساتھ عمل کریں گے، اور بولنے والا بھی یہ نیت کرے کہ میں محض بولوں گا نہیں بلکہ عمل کروں گا، تو ہمارا یہ بیٹھنا مفید ہوگا اور یہ نظام کارآمد ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہنا ہے کہ نظام اس طرح رہے گا کہ ایک دن ہم لوگ کچھ بیان کریں گے اور آپ لوگ سنیں گے، اور ایک دن یہاں پر بیٹھ کر کچھ عمل کریں گے، کچھ ذکر کریں گے، کچھ مراقبہ کریں گے، کچھ تلاوت کریں گے۔ اس طرح اپنے نفس کی اصلاح کا سامان بھی ساتھ ساتھ تیار کرتے جائیں، تاکہ محض سن کر اکتفا نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی جاری ہو جائے۔ عمل میں سب سے بڑا عمل وہ تو نماز ہے، اور نماز کے ساتھ اللہ کا ذکر ہے، بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے قرآن اور حدیث دونوں سے کہ ذکر سب سے بڑا عمل ہے۔ قرآن سے اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں ایک جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور اس کے اندر فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے واسطے۔ معلوم ہوا کہ نماز ذریعہ ہے، ذکر مقصد ہے، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ذریعے سے زیادہ مقصد قابل توجہ ہوتا ہے اور اقدم ہوتا ہے، اہم ہوتا ہے۔ دوسرے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں سب سے زیادہ بھاری؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، ضرور فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا عمل ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی،
حالانکہ بہت واضح بات ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو غور و فکر نہیں کرتے ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہاں بات یہی ہے کہ ایک ہوتا ہے ذریعہ اور ایک ہوتا ہے مقصد۔ اللہ کا ذکر تو مقاصد میں ہے، جہاد مقاصد میں نہیں ذرائع میں ہے۔ وہ تو ایک ذریعہ ہے دین کو قائم کرنے کا، مسلمانوں کی حفاظت کا، دین کی حفاظت کا، ایک ذریعے کے طور پر اس کو مشروع کیا گیا ہے۔ باقی مقصد وہ نہیں ہے۔ مقصد ہے اللہ کا ذکر، مقصد ہے نماز، مقصد ہے روزہ، مقصد ہے عبادت، اور انہی عبادات کے لیے بطور وسیلہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو ضروری قرار دیا ہے جہاں موقع ہوگا۔ اسی لیے ہر وقت جہاد نہیں ہوتا، لیکن نماز تو ہر وقت ہوتی ہے، ذکر تو ہر وقت ہوتا ہے۔ اور نماز کا بھی مسئلہ ایسا ہے کہ آپ نماز بھی ہر وقت نہیں پڑھتے، لیکن ذکر تو 24 گھنٹے میں کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ذکر مقاصد میں سے ہے اور اہم ترین مقاصد میں سے ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ ذکر کے ذریعے انسان کی اصلاح ہوتی ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے، دل کے اندر اللہ کی یاد بس جاتی ہے تو برائیاں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں، اس کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، اللہ کی محبت آ جاتی ہے، اللہ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے، آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے، اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ ذکر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دل کی کایا پلٹ کر دیتا ہے۔ تو ان سب وجوہات سے ذکر بہت اہم اور بہت نافع ترین عبادت۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہم ایک دن کو سنیں گے، ایک دن ہم ذکر بھی کریں گے۔ دوسری بات میں نے یہ بھی کہی، تلاوت بھی ظاہر ہے اللہ کا ذکر ہے اور اہم ترین ذکر میں سے ہے۔ اسے کہ جو آدمی تلاوت کرتا ہے اسے ذکر کا فائدہ ملتا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے اندر جو باتیں ہیں، اس کے اندر جو آیات ہیں، اس کے اندر جو احکامات ہیں، وہ سب کے سب ایسی چیزیں ہیں جو دل کے اوپر اثر کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور تیسری بات میں نے کہی کچھ مراقبے کے معنی یہ ہیں کہ کچھ غور و فکر کیا جائے۔ آدمی کچھ غور و فکر کرتا ہے تو اس کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ اچھی چیز پر غور و فکر کریں تو اچھا اثر، اور کوئی بری چیز پر غور و فکر کریں تو برا اثر۔ کوئی آدمی بیٹھ کے برائی کو سوچنے لگے، ظاہر بات ہے کہ اس کا دل برا ہوگا، گندگی اندر جمے گی، برائی اندر پیوست ہونے لگے گی۔ اور اگر کوئی اللہ کو سوچے، اللہ کی نعمتوں پر غور کرے، اللہ کے خوف کے اوپر غور کرے، اللہ کی قدرت و جلالت پر غور کرے، اسی طریقے پر آخرت پر غور کرے، موت کے بارے میں غور کرے، اس کے بڑے اچھے اثرات دل کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ تو یہ چند اعمال ہیں جو ہم یہاں شروع کریں گے انشاءاللہ، جس کا مقصد آپ کو بتایا گیا کہ ہم صرف پڑھنا نہیں، صرف بیان نہیں کرنا اور سننے پر اکتفا نہیں کرنا ہے، کچھ کرنے کا جذبہ بھی اپنے اندر آنا ہے۔ اعمال تو بہت ہیں، لیکن یہاں پر اس وقت کے لیے میں نے 2-3 چیزیں تجویز کر رکھی ہیں کہ ہم ان چیزوں پر کام شروع کریں گے، پھر اس میں آپ کو ترقی کرنے کا موقع ملے، یہاں رہتے ہوئے ہو، یہاں سے جانے کے بعد میں ہو، عالم بننے کے بعد میں ہو، تو آپ کے لیے اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ نظام العمل ہوگا اس کا، ایک دن بیان ہوگا اور ایک دن کچھ اعمال ہوں گے۔ کسی دن مراقبے کے لیے کہا جائے گا، کیا مراقبہ کرنا، کیسا کرنا، ذکر کرنا، کیا ذکر کرنا، کتنا کرنا اور کیسا کرنا۔ کبھی تلاوت کے بارے میں کہا جائے گا تو تلاوت کیسے کرنا، کیا سوچ کر کرنا، کیا انداز پر کرنا۔ اس طرح عملی طور پر اس کی پریکٹس ہونی چاہیے۔
اس سے انشاءاللہ ہمارے دلوں پر بڑے گہرے اور بڑے مفید اثرات مرتب ہوں گے۔ اس میں اللہ کا ڈر آئے گا، اللہ کا خوف آئے گا، اس سے کہ ہم اعمال تو کرتے ہیں لیکن عمل کا جو مقصد ہے وہ ہمارے دلوں سے اٹھ جاتا ہے، بلکہ آتا ہی نہیں۔ جیسے ہم نے نماز پڑھی، نماز کا مقصد کیا ہے؟ روزہ رکھا، روزے کا مقصد کیا ہے؟ ہم اعمال ظاہری طور پر کر کے چلے جائے تو بھائی بہت بڑا خطرہ ہے، معمولی خطرہ نہیں ہے، بہت بڑا خطرہ ہے۔ 2-4 دن پہلے دل میں ایک عجیب کیفیت آ رہی تھی، شاید میں نے کسی سے ذکر بھی کیا کہ بھائی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ تلاوت کر لے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں ہم نماز پڑھنے والے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ قیامت کے دن وہ لوگ ہم کو دیکھ کر ہنسنے لگیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، وہ کہنے لگے اوہ بڑے نمازی تھے، کیا ہوئی نماز تمہاری؟ کہاں گئی بھائی نماز؟ ارے نمازی نمازی نمازی، ہم تو نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم تو بہت برے تھے، لیکن تم تو بڑے نمازی تھے نا، تم تو بڑے ذاکر تھے، تم بڑے شاغل تھے، تم ایسے اور ایسے تھے، ڈبل پیسے تھے، لیکن اب تمہارا حال تو ہمارے برابر ہو گیا، ہم نہیں پڑھ کر وہیں ہیں، تم پڑھ کر جہاں ہیں ہم نہیں پڑھ کر وہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اگر نماز ٹھیک نہیں ہوئی، اللہ کے لیے نہیں ہوئی اور ویسی نہیں ہوئی جیسے اللہ چاہتے ہیں، وہ کیفیت اس کے اندر نہیں ہوئی، تو بھائی وہ نماز تو پھر ہمارے منہ پہ دے مار دی جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں ان سب چیزوں پر غور کرنا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر سے برائی کے جذبات کو ختم کرنا ہے۔ برائی کا جذبہ تو ختم نہیں ہوتا، لیکن کم سے کم ڈھیلا تو پڑ سکتا ہے، اس کو ڈھیلا کرنا ہے۔ نفس توانا ہو گیا، بہت مضبوط ہو گیا اور وہ ہمارے اوپر اثر ڈالنے لگا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، برائی کا حکم دیتا ہے، ایسا کرو، یہ کرو، وہ کرو، یہ دیکھو، وہ کھاؤ، یہ کرو، اور ہم اس کی بات ماننے لگتے ہیں۔ اب کرنا یہ ہے کہ ان عبادات کے ذریعے سے، نیکیوں کے ذریعے سے، کچھ سننے کے ذریعے سے اپنے اندر اس میں بھی تبدیلی لانا ہے کہ ہمارا نفس ذرا کمزور پڑ جائے۔ نفس کو مارنا، نفس کشی اسی کو کہتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا حضرت مولانا یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ، بھوپال میں۔ ان کے پاس ایک بار ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت میرا جی چاہتا ہے خودکشی کر لو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا خودکشی کر لیتے ہیں، زہر پی لیتے ہیں یا کہیں جا کے ڈوب جاتے ہیں، کچھ اور کر لیتے ہیں۔ اس نے آ کر کہا کہ حضرت میرا جی بار بار یہ کہہ رہا ہے خودکشی کر لو، خودکشی کر لو۔ انہوں نے کہا ارے بڑا اچھا خیال آ رہا ہے، یہ تو بہت اچھا مبارک خیال ہے، اگر اس پر تم عمل کر لو تو تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ان کا مطلب تھا خودکشی مانے نفس کشی، اپنے نفس کو مارو، خود کے مانے تو نفسی کے تو ہے نا، تو انہوں نے کہا نفس کشی، ارے بہت اچھا خیال ہے، اپنے نفس کو مارو، جو جی میں آیا نہ کرو، جو اللہ بولے وہ کرو، جو اللہ کا رسول بتائے وہ کرو، جو جی تمہارا کہے وہ نہ کرو۔ کہتے ہیں کہ دہلی میں ایک بزرگ تھے، وہ دہلی کی جامع مسجد کے قریب کہیں رہتے تھے۔ ایک بار فجر کی نماز پڑھ لی جامع مسجد میں، اور پھر اس کے بعد وہیں اتر کر سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے۔ وہاں بہت لمبی سیڑھیاں ہیں، نیچے سے اوپر اتنی اوپر ہے مسجد، وہ سیڑھیاں چڑھ چڑھ کے جانا، بلکہ اس سے بھی اوپر ہے۔ تو وہاں سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کہنے لگے تو میرا خدا نہیں،
میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری کیوں مانوں؟ اب بس یہی ہے زبان پہ، تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں کیوں مانوں تیری؟ لوگ دیکھتے جا رہے ہیں، ارے یہ تو بڑے اچھے آدمی تھے، آج کیا ہو گیا ان کو؟ نماز پڑھتے تھے، بڑے متقی معلوم ہوتے تھے، بڑے عابد زاہد معلوم ہوتے تھے، اب کہہ رہے ہیں تو میرا خدا نہیں، کافر ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا ہے نہیں نہیں کافر تو نہیں، مجذوب ہو گئے ہیں، ذرا دماغ خراب ہو گیا ہے، مجنون ہو گئے ہیں۔ تو کسی نے کہا کافر ہو گئے، کسی نے کہا مجنون ہو گئے، کسی نے کہا مجذوب ہو گئے۔ وہ بزرگ کسی کی پرواہ کیے بغیر برابر یہ کہتے جا رہے تھے، تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری کیوں مانوں؟ یہاں تک کہ بہت دیر کے بعد ایک آدمی وہاں سے گزرتے ہوئے کھڑا ہو گیا، ان کی بات غور سے سنا، سننے کے بعد میں ان بزرگ سے کہا کہ حضرت میرے ایک سوال کا جواب دیجیے۔ انہوں نے کہا کیا؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ جو بول رہے تو میرا خدا نہیں، یہ تو آپ کس کو بول رہے؟ آپ کے تو کا مخاطب کون ہے؟ تو کسے بول رہے ہیں آپ تو؟ وہ بزرگ ہنسنے لگے، ہنس کے کہنے لگے دہلی میں تو ہی ایک عقل مند نظر آتا ہے، جتنے گئے سب خود ہی فیصلہ کر کے گئے، تو پوچھ رہا ہے مجھے کہ میں تو کسے بول رہا ہوں؟ بڑا عقل مند انسان ہے۔ اب سن میں بولتا ہوں، آج میں فجر کی نماز پڑھا تو میرا اندر سے نفس کہنے لگا حلوہ کھلاؤ حلوہ کھلاؤ حلوہ کھلاؤ، میں اس سے بول رہا ہوں میرے نفس کو تو میرا خدا نہیں، خدا کو نہیں بول رہا ہوں، کس کو بول رہا ہوں؟ میں میرے نفس کو بول رہا ہوں، نفس سے خطاب کر رہا ہوں، تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری بات کیوں مانوں؟ بڑا عبرت انگیز قصہ ہے۔ ہم کو بھی اپنے نفس کو اسی طرح مارنا چاہیے۔ آپ حلوہ کھانا چاہے تو ضرور کھا لیجئے، اتنے بڑے صوفی تو ابھی نہ بنے، لیکن کم سے کم گناہ سے، جب آپ کا اندر سے نفس گناہ کا تقاضا کرے، برائی کا تقاضا کرے، گندگی کا تقاضا کرے، آپ اس وقت اپنے نفس کو بولیں تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری نہیں مانوں گا، میں تو اللہ کی مانوں گا، اللہ کے رسول کی مانوں گا، میں قرآن و حدیث کی مانوں گا، علماء امت کی مانوں گا، میں تیری بات ماننے والا نہیں۔ تو ایک کام ہم سب لوگوں کو یہ کرنا ہے۔ میں اب جو سمجھا رہا ہوں وہ ایک پروگرام سمجھا رہا ہوں آپ کو، یہاں آنے کا، یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے، پھر اس مقصد کے تحت ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا ہم ایک نظام العمل آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس نظام العمل کے تحت ہم سب کو یہاں کام کرنا ہے۔ پکا ارادہ کرو، سچا ارادہ کرو اللہ کے لیے، اور پھر اپنے آپ کو بنانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہمارے شیخ و مرشد اور استاد حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے کا ہر مدرسہ خانخواہ بھی ہوا کرتا تھا، پہلے زمانے کا ہر مدرسہ خانخواہ بھی ہوا کرتا تھا، لیکن بعد میں چل کر مدرسہ الگ و خانخواہ الگ ہو گئی۔ مدرسے والے صرف پڑھنے پر اکتفا کر لیے، انہوں نے عمل چھوڑ دیا۔ اس لیے ہم کو کم سے کم ہمارے مدرسے کو خانخواہ بھی اور مدرسہ دونوں بنانا ہے۔ اس طریقے پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔